السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس تھا، پی ٹی آئی کی نشستیں دیگر جماعتوں کو دے دی گئی تھیں، یہ کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے بڑے بےتاب تھے۔ عید سے پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 24 اور 25 جون کو کوئی اور کیس نہیں سنیں گے۔ انہوں نے رجسٹرار سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اور کیس نہ لگایا جائے، صرف اسی کیس کو سنیں گے اور اس کا 24 اور 25 کو فیصلہ ہم کر دیں گے، 25 کو فیصلہ کر دیں گے۔ لیکن پھر 24 کو سنا گیا، 25 کو سنا گیا، پھر 2 دن بعد یعنی 27 کو اس کی ڈیٹ دی گئی اور 27 کی فائنل تھی۔ انہوں نے کہا جی اس دن تو لازمی ہم کوئی اور، کیونکہ باقی کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، ہم ہر صورت اس کا فیصلہ سنا دیں گے۔ لیکن 27 جون کو بھی یہ کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا اور اب 1 جولائی 2024 تک، پیر تک جناب یہ پینڈنگ کر دیا گیا ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قاضی صاحب اپنے عزم سے، اپنے ایم سے واپس کیسے پلٹے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات جناب میں نے آج آپ کو بتانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کیس ایک دم تبدیل ہو گیا ہے۔ قاضی صاحب کو عید سے پہلے بڑا کانفیڈنس تھا کہ اس کیس میں جناب ہم 35 ماریں گے، سیٹیں جناب باقی جماعتوں کو دے دیں گے اور 2/3 حکومت کے پاس اکثریت ہو جائے گی اور پھر سارے مسائل، اور پھر چیف صاحب کا جو مجوزہ ایکسٹینشن کا معاملہ ہے وہ بھی شاید حل ہو جائے گا۔ لیکن حالات ایسے تبدیل ہوئے کہ ایسے ٹویسٹ آئے، حقائق ایسے سامنے آئے کہ اب جناب اس کیس کو بچانا بہت مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ آج کیا ہوا جناب؟ دو بنیادی طور پر اس میں ٹویسٹ آئے۔ پہلے بات تو یہ تھی کہ جب بلے کا نشان تو سپریم کورٹ نے لیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کیوں ڈکلیئر کیا؟ آپ پارٹی افیلیشن رہنے دیتے اور البتہ آپ جناب نشان کوئی بھی دے دیتے، یعنی اس میں بھی بلے کا دیا جا سکتا تھا، لیکن چلیں فرض کریں آپ نے بلے کا نہیں کوئی اور نشان دیتے، پارٹی افیلیشن رہتی تاکہ اس کی مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو مل سکتی۔ یہ جناب بنیادی فیکٹر تھا۔ پہلے چیف صاحب اس کو نہیں مان رہے تھے، آج اس کو بنیادی طور پر مان لیا گیا۔ پھر درمیان میں ایک اور ٹویسٹ آیا جناب آزاد سنی اتحاد کونسل کے حوالے سے۔ اس کے حوالے سے بھی میں نے گزشتہ ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ اچانک پتا چلا کہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ نے اپنے الیکشن کے نومینیشن جو پیپرز تھے اس میں اپنے آپ کو سنی اتحاد کونسل کا جناب لکھا تھا، لیکن اس کو بھی آزاد قرار دے دیا گیا۔ اب یہ 2 فیصلے تھے جن کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل نظر آ رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جناب آپ کو کلپس دکھانے، اس پر تبصرہ بھی دکھانا ہے میں نے آپ کو، جس سے یہ سارا کا سارا کیس آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اور آخری کہا جا رہا ہے کہ جناب جو وکیل ہیں سکندر بشیر الیکشن کمیشن کے، ان کو مبینہ طور پر کسی جج نے ہی جناب ان کو سمجھایا کہ ایک اور 35 مارو، تم کہو کہ سنی اتحاد کونسل نے تو اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ وہ نان مسلم اس کا ممبر ہی نہیں مان سکتا۔ جب نان مسلم ممبر نہیں مان سکتا تو ان کو مخصوص نشستیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ لیکن اس کا بھی جناب توڑ ہوا اور بڑا زبردست قسم کا توڑ ہوا جس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ میں تھوڑا سا مختصر آپ کو فیصلہ بتاتا ہوں اور پھر ساتھ آپ کو کلپ سناتا ہوں تاکہ آپ پر ہر چیز کلیئرٹی ہو جائے۔ اور آج اس فیصلے کا چیف صاحب نے تو اس دن فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اسی جناب ویلاگ میں اس کو آپ کو بتا دینا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ میرے پاس جناب دنیا نیوز کی خبر ہے کہ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے اہم پارٹی کو الیکشن سے نکال دیا۔ اب انتخابی نشان کا فیصلہ دینے والا بینچ آپ کو خود بتا رہا ہے آپ کی تشریح غلط تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے جناب یہ ساری کیس کی سماعت کی اور سکندر بشیر تھے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے، انہوں نے جناب آ کر اس ساری صورتحال کو دیکھا۔ میں آپ کو جو پہلا کلپ دکھانا چاہتا ہوں وہ جسٹس منصور علی شاہ کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی پوچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب الیکشن کمیشن نے ان سے بلے کا نشان چھین لیا تھا، آپ نے چھینا تھا، پھر وہ لوگ سپریم کورٹ میں آئے، ہم نے آپ کے فیصلے کو برقرار رکھا، اس بینچ نے آپ کے فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن کس نے کہا تھا کہ ان کے امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کریں؟ اس میں تو یہ تھا کہ ان کو نشان نہیں ملے گا، یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ انہیں آزاد ڈکلیئر کریں۔ اس کا جواب دیں۔ جواب جناب سکندر بشیر کے پاس نہیں تھا، وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ کیا صورتحال تھی؟ ذرا یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا سوال سنیں اور جواب بھی دیکھیں۔
Question of first impression is earlier. We're expounding. So, my lord, but اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ You're at the apex court. We're expounding the Constitution. I Don't tell us bow- about the 5-member bench. It's neither binding nor persuasive on us. We don't need to look at it. ٹھیک ہے We need to look at the issue. We're expounding the Constitution. But the first issue, impression my lord, is all I'm saying have is some patience. that- Don't rush through the matter thinking that انہوں نے 5 member نے کہہ دیا تو سوچ لیں. There's a serious issue here. We want to understand fair enough. that nominations filed by a political party they can't be simply disenfranchised just because you think a symbol cannot be given to them. یہ بڑی آسانی سے آپ نے بڑی جلدی میں ڈسمس کر دیا سارے کوشچن کو اور آپ نے کہا کیونکہ سمبل نہیں مل سکتا تھا ہم نے سوچا کہ بس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. not realizing the impact of that. You see now Can I ask the question which is directly related to this? اس کا جواب دینا. آپ کیسے سوچ رہے تھے آپ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں اتنا بڑا سا فیصلہ کیسے کر سر لیا؟ ان کو I think the بڑا You left it to ROs. I mean, never sat as a body. My humble submission is that the election commission saw چلو یہ بتا دیں just adding to that یہ بتا دیں کہ when contesting as this problem independent. cropped up, was this taken up seriously by the Election Commission of Pakistan? Did you sit down and talk about it? And are there minutes to But I this? can ask the Director General Law. Were there minutes? Did you deliberate on this question? Or you left it to the ROs for this entire national election of the country? No, sir. It was fixed for hearing. نہیں آپ نے اپنا ڈیسیزن کیسے لیا اس بات پہ سمبل نہیں ہوگا تو انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا؟ آپ نے فیصلہ کیا نا. ای سی پی نے کہاں بیٹھ کے کیا دکھائے نا, کب بیٹھے کب میٹنگ کی اس بات پہ؟ جی سر میں لیٹ می چیک دا ریکارڈ ضرور. بلکہ اس سے پہلے ریکارڈ چیک کرنے سے پہلے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ کسی کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں؟ سر اٹ از فار دا آر او. ہی ہیز نو ناٹ فار دا آر او, اٹ از فار دا کینڈیڈیٹ اینڈ دا پارٹی, دیٹس آل. یہ دو افراد کے درمیان ایگریمنٹ ہے. سکندر بشیر صاحب نے جناب اس فیصلے پر اپنے جناب جو لا آفیسر تھے الیکشن کمیشن کے کھڑے ہوئے تھے ان سے بھی مدد لینے کی کوشش کی, لیکن سچ سچ ہوتا ہے, جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے الیکشن چرائے گئے ہیں, انہیں دھوکے میں رکھا گیا, ذلیل کیا گیا ہے, ایک پارٹی کو نشانہ بنایا گیا, پوری ریاست اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جناب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے, ان کو ہر سطح پر جناب ذلیل و خوار کیا گیا, لہٰذا اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. اگلا جو کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے جناب جسٹس منیب اختر صاحب کا. وہ سنی اتحاد کونسل کی طرف آ جائیں. سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے بھی جناب ان سے کہا گیا کہ چلیں آپ نے پی ٹی آئی کی انہیں سیٹیں نہیں دی, سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے آپ دے دیتے. تو جب انہوں نے خود لکھا تھا کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے ایفیلیٹڈ اور سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں, تو ان کو آپ نے کیسے جناب آزاد ڈکلیئر کیا اور پھر آپ نے انہیں انتخابی نشان دیا اور پھر کچھ عرصے بعد جناب وہ جیت گئے, پھر اپنی پارٹی میں شامل ہونے لگے تو آپ ان کا مذاق اڑانے لگے. یہ کیا سوال تھا جسٹس منیب اختر کا, ذرا ملاحظہ فرمائیں. کہ اپیلنٹ نمبر 2 who is the chairman of SIC آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. جب وہ سنیں پلیز سنیں, جب وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گیا آپ کے کہنے پہ وہ انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر ہو گیا, اسے کہا چلو بھائی ای سی پی نے مجھے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے, اب اس 3 ڈے پیریڈ میں میں اپنی پارٹی جوائن کرتا ہوں. 2 دن پہلے آپ اس پہ ہنس رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. بھائی یہ نارملی which seems absurd on the face of it آپ نے کریٹ کی, آپ نے اس کو انڈیپینڈنٹ کہا, اس کی بنیاد پہ اس نے الیکشن لڑا. لاجیکلی فالوئنگ فرام دیٹ ہی سیڈ آئی ایم جوائننگ مائی اون پارٹی. آپ کہہ رہے ہیں جی کس طرح ہو سکتا ہے, یہ تو نارملی اس معاملے پر جی جسٹس عائشہ ملک صاحبہ, جسٹس نعیم افغان صاحب اور دیگر جو ججز تھے انہوں نے بڑے کھل کر سوالات کی بوچھاڑ کر دی. صورتحال یہ رہی کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سکندر بخت صاحب جناب انہوں نے کہا جی مجھے خدا کے لیے تھوڑا سا پانی پینے دیں. وہ جناب انہوں نے پانی پینے لگے تو جسٹس قاضی فائز صاحب ہر وقت ان کی مدد کے لیے آتے رہے, تو انہوں نے کہا جی میں بڑا اپریشیٹ, اب وہ لفظ انہوں نے کیا استعمال کیے کہ جناب جو فل کورٹ پہ کے سامنے وکیل دلائل دیتے ہیں, وکلاء دلائل دیتے ہیں, میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اس پر جناب انہیں کہا گیا کہ کیا صرف آپ سکندر بخت کو سلیوٹ کرتے ہیں, یہ پہلے جو جج وکلاء آئے تھے فیصل تھے جناب اور اس کے علاوہ جناب دوسرے پی ٹی آئی کے وکلاء تھے, ان کے ساتھ تو ایسی ہمدردی کا رویہ نہیں تھا, ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بھی نہیں آتے تھے. بلکہ جو فیصل صدیقی ہیں وہ تو جاتے جاتے چیف جسٹس پر بڑی زبردست قسم کی جناب ایک سچ بات کہہ گئے. جب جانے لگے تو انہوں نے کہا جی یہ سکندر بشیر جو یہ تو نون لیگ کا بڑا فین ہے جناب,
کیوں کہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتا ہے. اس نے کہا اچھا چیف جسٹس نے پوچھا آپ بتائیں آپ کس کے فین ہیں؟ اس نے کہا مائی لارڈ میں تو آپ کی مسکراہٹ کا فین ہوں. مطلب انہوں نے مذاق میں نہیں اس نے کہا جی بس میری خواہش ہے کہ آپ مسکراتے رہیں, اور آج آپ بہت مسکراتے رہے کیونکہ میں دلائل نہیں دے رہا تھا. مطلب یہ ایسی چوٹ تھی کہ جب میں دلائل دے رہا تھا تو آپ بے رحمانہ طریقے سے جناب آپ سختی کر رہے تھے, لیکن جب دوسرے آپ کے فیوریٹ الیکشن کمیشن کے لوگ وکلا دلائل دے رہے تھے تو آپ ان کو جناب بڑا ریسکیو بھی کر رہے تھے, آرام سے پیار سے چلیں جی آگے چلیں, درمیان میں آپ انہیں آ بھی لیتے تھے. لیکن میرے ساتھ ایسا رویہ نہیں تھا. یہ زبردست جناب وہ چوٹ کر کے. اور آخری بات جناب میں بتاؤں جو بڑے دلائل میں سے تھی وہ یہ تھی کہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جناب دلائل رکھے سکندر بشیر صاحب نے. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کو تو سیٹیں مل ہی نہیں سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر مسلم ان کے ممبر نہیں بن سکتے. جب غیر مسلم ان کے ممبر نہیں بن سکتے تو ان کو غیر مسلموں کی سیٹیں کیسے دی جا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے جسٹس عائشہ ملک نے بھی درمیان میں کہا. اب جب منشور کو پڑھا جانے لگا تو انہوں نے کہا یہ بتائیں یہ جو مخصوص سیٹیں دیتے ہوئے آپ سب کی پارٹی کے منشور پڑھ کر فیصلے دیتے ہیں, تو اب صرف سنی اتحاد کونسل کا منشور پڑھنا ہے یا پھر ساری جماعتوں کے منشور یہاں پر پڑھے جانے چاہیے؟ اس پر ان کے پاس جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں جی آپ سنی اتحاد کونسل کا جناب منشور تو کم از کم پڑھ لیں. تو لیکن اس موقع پر جناب ایک جو سوال کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیں, جسٹس اطہر من اللہ کا تھا کہ یہ بتائیں یعنی یہ جو غیر مسلموں کی نشستیں نہ دینے کا حوالہ ہے کہ چونکہ ان کے منشور میں نہیں ہے لہٰذا ان کو سیٹیں مخصوص نہیں دی جا سکتی, یہ سنی اتحاد کونسل میں ہے یا کسی اور جماعت میں بھی ہے؟ یہ تو جے یو آئی فے کے منشور میں بھی شامل ہے, لیکن جے یو آئی فے کو تو آپ نے مخصوص سیٹیں بھی دے دی, اقلیتیں بھی دے دی. اعتراض آپ کا جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل پر. جسٹس اطہر من اللہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں. Without prejudice to the formulations 1 to 6, it is appropriate to bring to the notice of this court that Article 3, Chapter 1 of the Constitution of SIC, appended with this concise statement, restricts membership of SIC to only Adat Muslims and places further 3 conditions of a like nature to membership. The conditions in the said Article 3 of SIC's Constitution are violated. First read the Bilkul, sir. It's at page 279 of part 2 of my concise statement, my lord. Is this something you would see in the normal course when giving reserved seats? No. Is this relevant or is this for them to see? And they can then be questioned on why they're going against the thing. But اس کو آپ نے formulation جو بنائی ہے اس کی legal significance بتائیں. سکندر صاحب پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر آپ اس کی this is very pertinent. Page 279. Second, Sikandar Saab, what it's very pertinent, as our ladyship has stated, and we were informed yesterday that even JUIF has a similar clause. But did you allocate reserve seats to JUIF? کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ یہ جو غیر مسلموں کی نشست اور منشور کی بات تھی یہ بنیادی طور پر جو فیڈ کی گئی تھی یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے بشیر صاحب کو سکندر بشیر صاحب کو فیڈ کی گئی تھی. یہ جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ تو نہیں, کسی حد تک انالیسس ہے یا اس نے گمان ظاہر کیا ہے, یہ شہزاد اکبر صاحب نے اپنے ویلاگ میں کیا ہے. لیکن سپوز یہ نہ بھی ہو تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے پہلے تو آرگومنٹ میں یہ ساری چیزیں لکھی نہیں, اب آپ نے آرگومنٹ میں کیوں لکھ دیا کہ ان کے پاس منشور میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب بھی ان کے پاس تیار تھا. انہوں نے کہا جی مجھے اچانک یاد آیا, لیکن اس پر جناب جو پانی پھیر دیا وہ جسٹس اطہر من اللہ نے تھا کہ اگر ان کے منشور میں غیر مسلم ان کے پارٹی کے ممبر نہیں بن سکتے تو جے یو آئی میں بھی ہے وہ بھی نہیں بن سکتے, ان کو آپ نے سیٹیں دے دی ان کو نہیں دے دی. تو گویا اس پر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چیف جسٹس صاحب خود بھی ماننے پر مجبور ہو گئے کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں, مجھے چیزیں کلک نہیں کر رہی. کیا کہا چیف جسٹس صاحب نے ذرا سنیں. سزا ملی پارٹی کو کیونکہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوئے نہیں ایز اے کانسیکوینس. اب یا تو آپ بلے کا نشان کسی اور کو دے دیتے پھر سمجھ آتا ہے, وہ آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اگر اب انڈیپینڈنٹ بھی بلے کا نشان لے سکتا ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں, اگر وہ کہہ رہا ہے میں ہوں پی ٹی آئی کا, تو وہ اس کو آپ انڈیپینڈنٹ کی طرح سے بھی بلے کا نشان بھی دے سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ کوئی دوسرا دیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. آپ اس کو بار بار ٹائی اپ کر رہے ہیں نا دونوں چیزوں کو ساتھ, مجھے وہ ٹائی اپ سمجھ نہیں آ رہا ہے. آپ دیکھیے اگر وہ کوئی
فیصلے کی غلط تشریح کرنے بیٹھے تو اس کا تو کوئی کسی کے پاس علاج نہیں ہے. وہ یہی اس کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی کسی اچھے وکیل سے کروا لو یا کسی سمجھدار آدمی سے کروا لو. وہ ایک تو یہ بات ہے, یا تو کوئی فیصلہ کہا ہو کہ یہ اس میں لکھا ہو. آپ کے جہاں تک فیصلے ہیں تو ہر دن سیٹیسفائڈ بھی ہو جاتے ہیں, ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. کبھی سسٹین بھی ہو جاتے ہیں, ہائی کورٹ بھی چلے جاتے ہیں. تو ابھی بات جو آ رہی ہے اصل بات کہ جب ایک شخص جو کہہ رہا ہے, جو اسٹیچو ڈکلیریشن بھی دے رہا ہے آپ کو اور وہ سرٹیفکیٹ بھی لا رہا ہے, مجھے یہ یا سمجھا دیجئے کہ اس کو آپ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ کیوں نہیں سمجھتے. مطلب ٹیکنیکلی الگ بات ہے, وہ کیوں جائے دوسری پارٹی جوائن کرے. ایک تو ہے نا کسی نے کہہ دیا میں جا کے جوائن کرنا چاہتا ہوں, یا دو تضاد دے دیا, ایک میں اسٹیچوری آ گیا, ایک میں کچھ اور اس نے لکھ دیا. یہ مجھے ذرا بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس ساری صورتحال پر جناب جو حسنات ملک صاحب ہیں, سینئر کورٹ رپورٹر ہیں, ان کا کہنا یہ تھا کہ آج جو ایک دم صورتحال تبدیل ہوئی, جو جناب دلائل آئے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسکندر بشیر نے آ کر تو کمال کر دینا ہے, لیکن ججز نے جو سوال کیے ان کے پاس بولنے کا چانس نہیں تھا. اور جس طرح چیف جسٹس صاحب چاہتے تھے کہ فیصلہ آج ہی یعنی 27 جون کو ہی سنا دیتے, تو یہ 6-7 سے ان کا فیصلہ پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل کے حق میں آ جانا تھا. یہ سیٹیں ان سے واپس چلی جانی تھی, اس وجہ سے اس کو پینڈنگ کیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں جناب اسطور اور ساتھ حسنات ملک, ذرا ان کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں اب چھٹیاں ہیں, بہت دیکھا جائے گا تو کیا صورت ہے. چھٹیوں میں بہت کچھ ہوگا, بہت ملاقاتیں ہوں گی, ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی ضرورت ہوگی, بہت کچھ ہوگا. پوری دنیا میں ہوتا ہے, امریکہ میں بھی ہوتا ہے, کنونس کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں, ہر لحاظ سے ہوتا ہے. چیف جسٹس کو اپر ہینڈ ہوتا ہے, لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آج کی ڈیٹ تو جسٹس قاضی فیصل ایک ووٹ سے مینارٹی میں لگ رہے تھے. اسی وجہ سے اگر مجھے بتائے کہ میں میجارٹی میں ہوں تو وہ تو میں تو 1 منٹ نہیں لیٹ کروں. میں کہوں گا آج ہی کنکلوڈ کریں جی تاکہ میں فیصلہ دوں. دیکھیں کچھ ایسے خیالات کا اظہار صدیق جان صاحب نے بھی کیا ہے. صدیق جان صاحب سینئر رپورٹر ہیں, جناب عمر ان کی تھوڑی ہے, لیکن بڑے عرصے سے جناب وہ سپریم کورٹ کو ہی کور کر رہے ہیں, وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور بعض اوقات ایسی چیزیں کہہ جاتے ہیں جو عام شخص کے ہوش میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. تو صدیق جان صاحب کا بھی کہنا ہے کہ اس وقت یعنی عید سے پہلے تو بڑے وہ جناب خوشگمان تھے, لیکن اس وقت چیف جسٹس صاحب اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں صدیق جان, ذرا سنیں. اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی باڈی لینگویج دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اکثریت کھو بیٹھے ہیں. ججز کی اکثریت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ نہیں رہی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخر تک یہی صورتحال ہوگی, کیونکہ اس میں مختلف فیزز آئے. یعنی عید کے بعد جب قاضی صاحب نے یہ کیس سننا شروع کیا تھا تو قاضی صاحب کی باڈی لینگویج درست نہیں تھی, وہ پریشان تھے, ان کو لگتا تھا کہ اکثریت ان کے ساتھ نہیں ہے. پھر عید کی چھٹیاں آئیں اور چھٹیوں میں پتہ نہیں کیا ایسا ہوا, اور وکلا تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ کچھ ججز کو شاید اپروچ کیا گیا اور مینیج کیا گیا, مینیج کر کے قاضی صاحب کے طرف بھیجا گیا. وکلا تو یہ بات بھی کرتے ہیں, یہ الزامات بھی لگاتے ہیں, یہ دعوے بھی کرتے ہیں. لیکن عید کے بعد جب سماعتوں کا آغاز ہوا تو قاضی صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے, اور وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ اب اکثریت میرے ساتھ ہے, میں پی ٹی آئی کو نشستیں نہیں دوں گا, سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہیں دوں گا, اور میری ایکسٹینشن ہو گئی پکی. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, کل پرسوں ایک گیم چینجر چیز ہوئی. اب جناب کہا جا رہا ہے کہ جو 4 چھٹیاں آ رہی ہیں اس میں جناب فائدہ اٹھایا جائے گا, ججز کو جناب پرسوں اور ان سے رابطہ اور ان کو سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگرچہ حسنات ملک صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ میں اور دیگر ممالک میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ججز ایک دوسرے کو رائے دیتے ہیں, ایک دوسرے کو قائل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس مشن پہ ہیں وہ سب کو معلوم ہے, وہ اس وقت انصاف کو جناب ایک نئی شکل دینا چاہتے ہیں. وہ نئی شکل جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں ہو, جو جناب اس وقت حکومت کے حق میں ہو. اس چیز کا جو انالیسس کیا ہے وہ اعتزاز احسن صاحب نے کیا ہے. اعتزاز احسن سینئر وکیل ہیں کہ لگی لپٹی رکھے بغیر وہ قانون دان ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, ذرا ان کی گفتگو بھی ملاحظہ فرمائیں. میں سمجھتا ہوں کہ بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھے. ایک تو ان کو اس میں دلچسپی ہے کہ یہ سیٹیں کسی مخصوص پارٹی کو ملیں تاکہ 2/3 میجورٹی ہو سکے اور ان کے حق میں امینڈمنٹ ہو سکے. اور دوسرا جو خط انہوں نے لکھا ہے یو کے ہائی کمشنر کو, وہ اتنا پرسنلی لوڈڈ ہے کہ وہ اس فیصلے کے, اس غلط فیصلے کو دفاع میں ہے جو نشان کے بارے میں فیصلہ ہے. اور اس کی کاپیاں آپ نے لیڈی چیف جسٹس آف انگلینڈ اور چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ آف دا یونائٹڈ کنگڈم بھی بھیج دیا. اس میں بیٹھے وہ بڑے جذباتی ہو رہے ہیں. پہلے وہ وکلا کو نہیں سنتے بولنے دیتے تھے, اب وہ اپنے ساتھی ججوں کو بھی بات نہیں کرنے دیتے. ہی از ٹینس, ہی از
involved in this case. ٹینشن اتنی ملزم کسی کو شاید نہ ہو جتنی آپ کو لگتی ہے. کوئی بات کر رہے ہیں ججز تو ان کو روک رہے ہیں, ان کے ساتھ بحث شروع کر رہے ہیں. بہرحال جی یہ وہ حقائق ہیں جن کی بنیاد پر جسٹس صاحب نے فیصلہ نہیں دیا. 24-25 کو اٹل تھا, فیصلہ سنانا تھا, جون کو وہ نہیں آ سکا, 27 کو بھی نہیں آ سکا, اب 1 جولائی آ گئی ہے. اور اگر درمیان میں اگر جو پی ٹی آئی نے ایک استدعا کی ہے کہ جناب ہمیں بھی فریق بننے کا موقع دیا جائے اور ان کی گفتگو بھی سنی جائے, اگر فریق بننے کا ان کو موقع دیا جاتا ہے تو یہ سیٹیں جن پر جناب ایک جسے کہتے ہیں نا جی نظریں گاڑے بیٹھے ہیں جناب اور چاہتے ہیں گدھ کی طرح اس پر جناب ان کو کھانا, تو یہ شاید کھانا مشکل ہو جائے گا اور حقدار کو حق ملے گا. سامعین یہ اس کیس کے حوالے سے میری گزارشات تھی, میں نے آپ کو کلپس بھی اور مختلف جو تبصرے تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.